شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے سبھی سننے والوں کا اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام زمان ہے اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اور زمان بتاتے ہیں کہ میں یو کے لنڈن کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا 2007 میں، اور یہ بات تبھی کی ہے جب میں 2 روم کے ایک اپارٹمنٹ میں رہا کرتا تھا، اور میرے ساتھ جس نے میرے ساتھ وہ اپارٹمنٹ شیئر کیا ہوا تھا وہ ایک اور لڑکا تھا جو کہ انڈیا سے آیا ہوا تھا، وہ بھی رہا کرتا تھا۔ اور ہم لوگوں کو اس فلیٹ میں رہتے ہوئے، اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن میرے ساتھ کبھی بھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا جس سے مجھے یہ لگے کہ وہ جو فلیٹ ہے، وہ جو اپارٹمنٹ ہے وہ آسیب زدہ ہے یا وہ پراسرار ہے۔ لیکن جو میرا دوست تھا، یعنی جو میرے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں رہا کرتا تھا، اس کو عجیب و غریب چیزیں نظر آیا کرتی تھیں، لیکن اس نے مجھ سے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اچانک سے انڈیا میں جو اس کی فیملی رہا کرتی تھی وہاں پہ کچھ مسئلے مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے اسے انڈیا واپس جانا پڑا۔ اور جب وہ انڈیا واپس جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہاں پر یہ جو واش روم ہے، یہاں پر مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار شخص، کوئی مخلوق مجھے نظر آتی یہاں پر بیٹھی ہوئی، اور وہ مخلوق جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہنس رہی ہوتی ہے، اور مجھے اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ تو میں اب یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ تم یہاں پر رہتے ہو میرے ساتھ تو میں اکیلا نہیں ہوں، اسی لیے مجھے کبھی بھی اس طرح سے ڈر نہیں لگا۔ لیکن اب میں تو جا رہا ہوں یہاں سے اور تم اکیلے ہو، اسی لیے تم اپنا خیال رکھنا اور ان چیزوں سے ذرا بچنے کی، انہیں اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر کے مجھ سے گیا ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز یہاں محسوس ہی نہیں کی کہ مجھے لگے کہ ہمارے علاوہ یہاں کسی کی موجودگی ہے۔ لیکن اسی رات میرے ساتھ کیا ہوا، جس دن وہ گیا اسی رات کو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا کچن میں کچھ لینے کے لیے، اچانک سے میری نظر واش روم کی طرف پڑی تو ایک بہت ہی پراسرار اور خوفناک حلیے کا کوئی شخص تھا، کوئی مرد تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا واش روم کے باہر۔ اس کا سارا جسم اس طرح تھا جیسے پورا جلا ہوا جسم ہے اس کا، اور اس کے بہت لمبے لمبے بال تھے، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بہت زیادہ مسکرانا شروع ہو گیا، بہت زیادہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا، تو میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اپنا کمرہ میں نے لاک کر لیا اندر سے، اور پتہ نہیں کہ میں اس رات میں نے کس طرح گزاری۔ میں نے اندر جا کر زور زور سے ورد کرنا شروع کر دیا، اور جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ وہاں سے جا چکی ہے، تو اس کے بعد مجھے کوئی یاد نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ میری وہ رات اس کمرے میں کس طرح سے گزری۔ لیکن جیسے ہی اگلا دن شروع ہوا، اگلی صبح ہوئی، تو اگلی صبح کو ہی میں اپنا سامان پیک کر کے اور اس جو فلیٹ تھا، وہ جو اپارٹمنٹ تھا، اس اپارٹمنٹ سے میں نکل گیا، اور کبھی بھی میں دوبارہ اس اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے نہیں گیا۔ اس کے آنر کو بھی میں نے یہ بات بتا دی تھی، اور اس کے بعد میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے شیئر کی، زمان کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف، دوسری خوفناک کہانی کی طرف، اور شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہماری ایک آنٹی نے، جو کہ ہماری جاننے والی ہیں۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی بھی ہیں، اور وہ اسی طرح سے کچھ کام کرتی ہیں وہ گھروں کے، جس کی وجہ سے وہ ہر گھر میں اس طرح جاتی ہیں، اور وہ ہمارے گھر بھی آتی ہیں، اور ان کا مزاج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، بہت اچھے اخلاق کی وہ خاتون ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو آنٹی تھیں وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو میں موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، کالے جادو کے متعلق تھی وہ ویڈیو،
اور جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو آنٹی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہی ہو، یہ کس بارے میں ویڈیو ہے؟ تو میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ یہ کالے جادو کے بارے میں ہے، جیسے لوگ کسی پر بندش کروا دیتے ہیں، کالا جادو کروا دیتے ہیں حسد میں آ کر، تو یہ اس بارے میں ہے۔ تو آنٹی نے مجھے اپنے جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے وہ بتانا انہوں نے مجھے شروع کیے، اور آنٹی نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے جو پہلے گھر جہاں ہم رہا کرتے تھے گاؤں میں، جب ہمارے پاس کافی زمینیں ہوا کرتی تھیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، ہمارے پاس بہت سارے بھینسیں ہوا کرتی تھیں، گائے ہوا کرتی تھی، تو ہمارے اس طرح ہوتا تھا اکثر کہ ہمارا جو بھینسوں کا وہ بنا ہوا تھا پورا چارہ کھانے کی جگہ جو بنی ہوئی تھی، جس کو وہ لوگ باڑہ بولتے ہیں، تو جو بھینسوں کا وہ باڑہ بنا ہوا تھا وہاں پر ان کے ایک تھوڑا سا گڑھا بنا ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ادھر بھینسوں کی جگہ پر ایک چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا تھا، تو جو پانی ہوتا تھا سارا، جو وہاں بارش کا پانی ہوتا تھا، وہ اس گڑھے کے اندر جا کر سارا جمع ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ ہماری جو بھینسوں کا وہ باڑہ تھا، جب میں وہاں پر گئی تو وہاں مجھے اس گڑھے میں بہت سارا خون مجھے وہاں جمع ملا، بہت سارا خون پڑا ہوا تھا۔ تو جو دودھ لینے ہمارے گھر آیا کرتا تھا دودھ والا، جب وہ دودھ لینے کے لیے ہمارے گھر آیا اور میں اس وقت وہیں کھڑی تھی، تو اس نے بھی جب وہ خون دیکھا سارا، تو وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگا کہ باجی آپ کے گھر تو کسی بھینس کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، یا آپ کی کوئی بھینس جو ہے وہ سوئی بھی نہیں ہے، جس کو وہ لوگ بولتے ہیں، تو یہ خون جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو میں بھی ان کو جواب دینے سے قاصر تھی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ یہ خون آیا کہاں سے ہے۔ نہ ہماری کسی بھینس کو کوئی چوٹ لگی تھی، کسی جانور کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، کچھ ایسا ہوا نہیں تھا کہ جس سے وہ خون جو ہے وہاں پر جمع ہو۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی، لیکن پھر بھی میں نے اس چیز کو جانے دیا، اس کو زیادہ نوٹس میں نہیں لیا۔ لیکن اگلے دنوں میں ایسے ہی ہونے لگا کہ ہمارے اس باڑے میں جو بھینسوں کی جگہ بنی ہوئی تھی جانوروں کی، اس جگہ پر مجھے بڑی بڑی بوٹیاں ملتی تھیں، گوشت کے ٹکڑے ملتے تھے بڑے بڑے، کبھی وہ ایسے لگتا تھا کلیجی کے ہیں، کبھی وہ گوشت کے ٹکڑے لگتے تھے، اور وہ بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے جو وہاں پر پڑے تھے۔ تو ہم لوگ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کو ہم لوگ کسی چیز سے اٹھا کر اور دور پھینک دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنا ایک ٹریکٹر لیا تھا جو کہ ہمارے کھیتوں میں کام آنا تھا۔ تو جب وہ ٹریکٹر جو تھا اور وہ جو گاڑی تھی جو ہم نے لی تھی، وہ لیتے ہی ساتھ، یعنی جیسے ہی وہ شو روم سے ہمارے جو مرد تھے گھر کے، جیسے ہی وہ گھر لے کر آئے شو روم سے، بالکل نیو گاڑی تھی وہ، تو اس کے نیچے سے، یعنی کچھ دیر بعد ہی، اسی رات کو یا کچھ دیر بعد ہی، یہ انہوں نے مینشن صحیح طرح نہیں کیا مجھے آنٹی بتاتی ہے کہ اسی دن ہم لوگوں کو اس گاڑی کے نیچے سے، یعنی جو انجن وغیرہ تھا اور جو سیٹ تھیں، ان کے سیٹوں کے اندر سے ہمیں تعویذات ملے، اور گاڑی کے نیچے انجن سے ہمیں تعویذات ملے۔ تو ہم لوگ تو بہت پریشان ہو گئے کہ نئی نئی گاڑی ہے، ابھی شو روم سے آئی ہے، تو یہ تعویذ اس گاڑی کے اندر کس نے رکھ دی ہے، کس نے باندھ دی ہے اس کے ساتھ؟ اور جیسے ہی وہ تعویذات ہم لوگوں کو ملے، تو ہماری جو گاڑی تھی وہ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی، جو ہماری سمجھ سے بالکل بالا تر تھی۔ کبھی ہماری گاڑی اس طرح سے کھل جایا کرتی تھی، یعنی بالکل ہی ٹوٹ جایا کرتی تھی جیسے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کبھی کچھ پرزے اس کے الگ ہو جایا کرتے تھے خود بخود، کبھی اس کا انجن خراب ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو حالات تھے وہ تو ہمارے اسی طرح بگڑتے گئے، اور اب جو ہے آنٹی کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آنٹی کے گھر والوں کے لیے اور آنٹی کے لیے دعا کریں کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بالکل پہلے جیسے ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ان کے حالات جو ہیں وہ کالے جادو کی وجہ سے، ان تعویذات کی وجہ سے اس طرح ہو گئے ہیں، یا پھر وہ قدرتی ایسے ہیں۔ پھر بھی آپ سبھی لوگ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، بہترین ہو جائیں، اور ہم سبھی کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم سب لوگ حفاظت سے رہیں، صحت و تندرست رہیں۔ ہمارے والدین کے لیے آپ لوگ ضرور دعائیں کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو آنٹی نے میرے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔